شیخ رشید احمد پھر گرفتار ہو گئے۔ وہ گرفتاری کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں آپ کو سب کو پتہ ہی ہے کہ جیل میرا سسرال ہے، موت میری دلہن ہے، یہ وہ۔ لیکن مجھے یاد ہے انہوں نے نائنٹی فور فائیو کی بات ہے، جب محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف اسی طرح کی بدتمیزی کرتے تھے جس طرح کی اب چیئرمین بلاول کے بارے میں کرتے ہیں، تو اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے اور ان کے دوستوں نے پہلے تو شیخ رشید کو وارن کیا، کچھ میسیجز بھیجے کہ اپنی یہ بدتمیزی بند کرو ورنہ پھر ہم آپ کو ایک سیریس آپ کے بارے میں ایکشن لیں گے۔ تو لیکن شیخ رشید صاحب ہوا کے گھوڑے پہ سوار تھے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی گفتگو کرنے سے ان کو مقبولیت حاصل ہوتی ہے اور اگلے بندے کا جو کریکٹر اسیسینیشن ہے یا اس کے بارے میں بدتمیزی جو ہے وہ اس سے ان کی سیاست کو کچھ چار چاند لگتے ہیں، تو وہ باز نہیں آئے تھے۔ اور پھر یہ ہوا کہ ان کو اٹھا لیا گیا کلاشنکوف کیس میں، کیس جیسا بھی تھا لیکن مطلب ان کو سبق سکھانا تھا، اور پھر یہ ایسا سبق سیکھ کے واپس آئے۔ مجھے یاد ہے میں ان دنوں راول پنڈی جنگ میں تھا، تو جب ان کا میڈیا کے لوگوں سے انکاؤنٹر ہوتا تھا تو وہ لوگ پوچھتے تھے کہ شیخ رشید صاحب کی وہ پرانی جو ٹون تھی محترمہ بے نظیر کے بارے میں، کہ وہ کوئی بات کرتے تھے انیشیٹ کرتے تھے تاکہ اس کی رگ پھڑکے اور یہ اسی طرح کی بات کرے، لیکن تب شیخ رشید کہتا تھا یار کوئی قومی سطح کی بات کریں، کوئی بین الاقوامی معاملات کی بات کریں۔ وہ ادھر ادھر شائیں بائیں دائیں شائیں بائیں کر جاتا تھا کیونکہ کافی ڈاڈا ہاتھ پڑا تھا ان کو بہاولپور جیل میں۔ اور پھر اس وقت جب وہ جیل میں جا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں میرے بچوں کو مارا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، بدتمیزی کی گئی، حالانکہ پولیس کے ترجمان نے آج ان کے بارے میں جو ایک بیان جاری کیا ہے اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے خود بدتمیزی کی پولیس کے ساتھ۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیخ رشید دوبارہ اپنی انہی باتوں کی وجہ سے، اسی بدتمیزی کی وجہ سے ایک دفعہ پھر جیل گئے۔ ایک زمانہ تھا کہ شیخ رشید راول پنڈی کے سپوکس مین تھے، گیٹ نمبر 4 کے ترجمان بھی تھے، ان کو ہر اچھے برے ٹائم پہ سپورٹ بھی ملتی رہی۔ ٹکا خان کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا، وہ جیت گئے، پھر وہ کئی دفعہ مسلسل 7-8 دفعہ وہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے، 3-4 دفعہ وزیر بنے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس سطحی پولیٹکس سے اوپر نہیں اٹھایا۔ وہ ایک سیاسی لوفر کے طور پہ اپنے آپ کو ہی پیش کرتے ہیں۔ کبھی وقت تھا کہ عمران خان ان کے بارے میں کہتا تھا کہ میں اس کو چپراسی نہیں لگاؤں گا، کبھی وقت تھا کہ میاں نواز شریف نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کو وزیر نہیں لینا، لیکن مجھے یاد ہے کہ اس نے ایسے انٹرویوز چھپوائے اخباروں میں کہ میرا تو میاں نواز شریف سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، تو تب جا کے معافی تلافی کر کے ان کو 96 میں میاں صاحب نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا تھا تو ان کو 97 میں کہیں جا کے وزیر بنایا تھا۔ اسی طرح اس وقت جب وہ میاں صاحب جب باہر گئے تو پھر ان کے خلاف پہلے تو اسٹیبلشمنٹ نے ذرا ان کا پیچ کسا، اور اس کے بعد یہ بڑے رام ہو کے مشرف کے ساتھ بیٹھ گئے اور اس کی منسٹری میں اس کے ساتھ منسٹریاں بھی انجوائے کرتے رہے۔ پھر پیپلز پارٹی کے ٹائم پہ یہ بالکل ہار گئے الیکشن، پھر نون لیگ کے ٹائم پہ بھی ہار گئے۔ اب عمران خان نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے، اس نے جو کہتا تھا کہ میں اس کو چپراسی بھی نہیں لگاؤں گا، تو اب یہ عمران خان کے گیت گا رہا ہے اس وقت اور مخالفین کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب جو بھی آپ کی سیاست ہے، کم از کم اتنی دفعہ آپ وزیر رہے ہیں، رکن قومی اسمبلی رہے ہیں، اب اس پھڑ بازی سے، سیاسی لوفر پن سے، لچر پن سے باہر نکلیں۔ اور ٹھیک ہے آپ کے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے 2-3 کام بڑے اچھے کیے ہیں، ایک راول پنڈی میں بہت سارے تعلیمی ادارے بنائے ہیں، آپ ایک لوور مڈل کلاس کے انسان ہیں، آپ نے بہت ترقی کی ہے، آپ کا کراچی میں راول پنڈی میں ایک حلقہ اثر ہے، لیکن یار کوئی تمیز، کوئی بندے کو اپنے سٹینڈرڈز رکھنے چاہیے۔ اس طرح کی جو بدتمیزی ہوتی ہے نا وہ واپس لوٹ کے آتی ہے۔ اب آپ پولیس نے آپ کو 2 دن کا ریمانڈ دیا ہے، اب آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا
کہ جناب چیف آف آرمی سٹاف یا تو مجھے خود بلائیں یا اپنا سٹاف افسر بھیجیں، میں ان کو وہ ثبوت دوں گا جو آصف علی زرداری جس طرح سے عمران خان کو مرڈر کرنا چاہتا ہے، ہمارے پاس ثبوت ہے۔ تو بھائی پولیس نے اب آپ کو بلایا ایز اے مہمان، اب آپ 2 دن کے لیے ان کے مہمان ہیں، آپ ان کو دے دو۔ کیا آپ کو سٹاف افسر ہی چاہیے آرمی چیف کا، یا آرمی چیف ہی آپ کو بلائے؟ لیکن یہ بات مجھے بالکل صاف نظر آ رہی کہ گیٹ نمبر 4 کا دروازہ اب شیخ رشید کے لیے فوری طور پہ کھلنے والا نہیں ہے۔ تو صرف عمران خان کے بھروسے پہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے یہ اسی طرح کا ہاتھ کروا بیٹھیں گے۔ ان کو چاہیے اپنی کانسٹیچوئنسی کی فکر کریں، اپنی فکر کریں، اپنے بھتیجے کی سیاست کی فکر کریں، اور اس طرح کی بدتمیزی سے اوپر اٹھ کے آئیں۔ ان کو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان کو فزیکلی ایلیمنیٹ کیا جا رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ عمران خان کا اگلا چانس کوئی نہیں ہے۔ عمران خان ٹھیک کہتا ہے کہ انہوں نے اس کے نام پہ کاٹا لگا دیا۔ کیوں لگایا؟ اس لیے کہ عمران خان صاحب نے 1000 دفعہ ان کو انوائٹ کیا ہے کہ وہ ان کو کاٹا لگائیں۔ اب عمران خان صاحب یا فواد چودھری ان کے بہاف پہ یا اعظم سواتی ان کے بہاف پہ یہ کہتا ہے کہ جناب عمران خان کی غلطیاں معاف کر دیں پچھلیاں، اور آئندہ ہم ٹھیک چلیں گے۔ آرمی چیف صاحب کو یہ بار بار پیغامات بھیج رہے ہیں۔ اور بھائی اگر آپ مقبول ہیں تو اپنی مقبولیت پہ انحصار کریں نا، یہ پیغامات بھیجنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور شیخ رشید صاحب آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی، اگر راولپنڈی آپ کے ساتھ ہوا نا تو آپ کو وہ جلدی چھڑا لیں گے، لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ نہ ہوا تو آپ کو ایک دفعہ پھر وہی مانجا لگے گا جو مانجا آپ کو 93 94 میں لگا تھا۔ اور اپنی زبان اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آپ تمیز کے ساتھ بھی تو مخالفت کر سکتے ہیں، لازمی تو نہیں ہے کہ بدتمیزی ہی اگر آپ کریں گے تو آپ کے نمبر بنیں گے۔ اس وقت آپ میاں نواز شریف کی آنکھوں کا تارا بننا چاہتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا بننا چاہتے تھے، اس وقت آپ عمران خان کی آنکھوں کا تارا بننا چاہتے ہیں۔ تو یہ دوسرے لوگوں کے لیے مراسی گیری کی بجائے آپ اپنی سیاست کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کا رتبہ کیا ہے، اور اس کے مطابق اگر آپ اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں گے تو سارا پاکستان آپ کو خوش آمدید کہے گا، ویلکم کہے گا۔ باقی آپ کی مرضی، آپ کی سیاست ہے، آپ جیسے اس کو کنڈکٹ کرنا چاہیں کریں، لیکن اصول بہرحال سیاسی اصول جب تک نہیں اپنائے جاتے اچھی سیاست شروع نہیں ہو سکتی۔ اور وہ کیا میسج دے کر جا رہے ہیں لوگوں کو، یہ اس طرح کی لینگویج، اس طرح کی گفتگو ان کو زیب نہیں دیتی۔